بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 13 جولائی 2020 بروز پیر ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 26 ہے 26. اسلامیات میں ہم نے سورہ احزاب کے 9 رکوع مکمل پڑھ لیے ہیں اور 18 حدیث نمبر 18 تک پڑھ لی ہے. اور گزشتہ لیکچرز میں آپ لوگوں نے سبق نمبر 5 اور 6 پڑھا تھا. آج ہم اپنے 7ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں. 7واں سبق ہے عائلی زندگی کی اہمیت. عائلی زندگی کسے کہتے ہیں، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، آج کے سبق میں ہم اس کے متعلق کچھ پڑھیں گے. کتاب میں مشق کے اندر ایک سوال موجود ہے جو میں نے یہاں پر لکھا ہے، آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے. عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں. یہ 2 سوالوں کا مجموعہ ہے. عائلی زندگی کسے کہتے ہیں؟ یہ عائلی جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو بیوی اور گھر کے دوسرے افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لفظی معنی ہے گھر، خاندان. چنانچہ عائلی زندگی سے مراد ہوا خاندانی، خانگی یا گھریلو زندگی. یعنی ہماری جو خاندانی زندگی ہے، ہماری گھریلو زندگی ہے، اس کو عائلی زندگی کہا جاتا ہے. اسلام میں عائلی زندگی کو کیا اہمیت حاصل ہے، خاندانی زندگی کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ خاندان وہ بنیادی اکائی ہے جو اس معاشرے کی بنیاد ہے. خاندان کے ذریعے سے ہی یہ معاشرہ وجود میں آیا اور اس کی بقا بھی اسی خاندان پر منحصر ہے. اللہ رب العزت نے خاندانی نظام کی بنیاد مرد اور عورت کے پاکیزہ تعلقات کو قرار دیا ہے اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے چند احکامات دیے تاکہ انسان اس پر عمل پیرا ہو کے اپنی خاندانی زندگی کو آگے بڑھا سکے. ہمارے معاشرے کی بقا خاندانی نظام پر مشتمل ہے، یعنی منحصر ہے. اگر ہم اس خاندانی نظام کو سبوتوز کریں گے، اس خاندانی نظام کو اگر ہم پس پشت ڈال دیں گے تو اس سے معاشرے میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوگا جو ہم کسی بھی صورت اسے حل نہیں کر سکتے. جیسا کہ آج کل میڈیا کے اوپر یا دوسرے حوالوں سے مغرب کے اندر اس چیز کا رواج ہے کہ وہ لوگ خاندانی نظام کو چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے خاندانی نظام سے ہٹ کر ایک نیا نظام مرتب کیا ہے، نفسانی خواہشات پر مبنی نظام، جو سراسر معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ اور سبب ہے. آج عقلاء اس بات کو سمجھنے کے لیے سمجھ رہے ہیں بالکل کہ ہم نے جو خاندانی نظام چھوڑا ہے اس کے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ہمیں اسلام نے جو خاندانی نظام دیا ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس پر سختی سے کاربند رہنا چاہیے. خاندانی نظام کی اہمیت کو ہم نے 4 پوائنٹس کے اندر، 4 ہیڈنگز کے اندر تقسیم کر دیا ہے. سب سے پہلے ہے تسکین فطرت. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ ایسے حواس، ایسے مادے رکھے ہوئے ہیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کا ہیجان جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ خاندانی نظام
انسان کے اس حواس کو منہدم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ان کو تسکین بخشنے کے لیے، راحت بخشنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو انسان مرد اور عورت اپنے باہمی تعلقات کے ذریعے سے ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرتے ہیں، فطری تسکین حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق من وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ تو اس طرح یہ خاندانی نظام انسانی فطرت کی تسکین کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا محبت و رحمت کا ذریعہ، یعنی یہ خاندانی نظام جو ہے یہ مرد اور عورت کے درمیان محبت اور راحت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے مرد اور عورت کے درمیان اعتماد اور رحمت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شارع حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس اور غمخوار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے انسان مرد اور عورت کے درمیان باہمی محبت کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو یہ خاندانی نظام جو ہے یہ مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں کے درمیان باہمی محبت کا ذریعہ ہے، باہمی محبت اور یگانگت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے پاکیزگی اخلاق کا ذریعہ۔ نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن مجید نے ازدواجی زندگی کو احسان کا نام دیا ہے۔ احسان کا معنی ہوتا ہے کہ قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ گویا کہ میاں بیوی جب نکاح کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے احسار میں آ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں غیر اخلاقی حملوں سے، اور اسی طرح رنج راحت ہر چیز سے جو ہے وہ ان کے درمیان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، غیر اخلاقی حملوں سے وہ بچ جاتے ہیں اور ایک مضبوط حصار میں آ جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے احساس ذمہ داری، کہ خاندانی نظام جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ مرد جو ہے یہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات جو ہے یہ میرے اوپر ہیں، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے اور کسی طریقے سے جائز ذرائع اختیار کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح عورت چونکہ گھر کے معاملات کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کی اور اپنے خاوند کی ضروریات کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ تو یہ خاندانی نظام ہے جو انسان کو مربوط کیے ہوئے ہے ایک باہمی رشتے کے اندر، جس سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو جو ہے مضبوط اور مؤثر بنایا ہوا ہے۔ تو اس کائنات کی بقا کے لیے بھی خاندانی نظام بہت زیادہ اہم ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہی تھا کہ خاندانی نظام کی اہمیت۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ سوال اچھے طریقے سے آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ آپ لوگوں کی آج کی ڈائری یہی ہے کہ سبق عائلی زندگی کا سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 یہ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ آج کی ہماری ڈائری نوٹ کر لیں چلو۔
سوال نمبر 1 اور 2 یاد کریں. اس کو اچھے طریقے سے بیٹا یاد کرنا ہے. یہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہم ہے اور اس کے اندر بہت سے MCQs ہیں جو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.